آج جمعۃ المبارک کے دن لونگ پر صرف 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنے کی طاقت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے۔ یہ صرف جمعۃ المبارک کے دن کیا جاتا ہے کیونکہ یہ عمل بھی سارے اعمال کا، سارے وظائف کا سردار وظیفہ ہے، اور یہ دن بھی سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ تو جو بندہ اس سردار دن میں اس سردار عمل کو صرف ایک بار کر لیتا ہے، اس بندے کی تمام حاجتیں، وہ شادی کا مسئلہ ہو، وہ محبت کا مسئلہ ہو، وہ کاروباری مسئلہ ہو، دنیا کی کوئی رکاوٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، تسخیر خلق چاہتا ہو یعنی مخلوق اس سے محبت کرے، اس طرح کا مسئلہ ہو، یہ عمل کرتے ہی حل ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ ودودو کا ایسا عمل آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، نہ آپ نے کیا ہوگا۔ یہ عمل کالی چیز پر کیا جاتا ہے، جیسے لونگ ہے، لونگ کے اوپر آپ جب یہ عمل کرتے ہیں تو یہ جادو سے زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی تاثیر دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ بس آپ نے توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے کہ جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن ہے جو آج جمعے کا دن ہے۔ آج رات جمعے کی ہے، صبح دن جمعے کا ہوگا، تو یہ عمل آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ عمل اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے یا لطیفو، دوسری ہے یا ودودو۔ اس طرح کے اعمال میں نے اس سے پہلے بہت بتائے ہیں، لیکن یہ عمل اتنا طاقتور ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس عمل سے کئی لوگ مستفیض ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے اس عمل سے برکتیں حاصل کی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی حاکم یا افسر یا کوئی ایسا شخص جس کے ماتحت ہزاروں افراد ہوں اور وہ اس کو پڑھے، تو وہ لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اس کی تابعداری کریں گے، اس کا حکم مانیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ جس طرف اشارہ کرے گا ساری قوم اس طرف پلٹ جایا کرے گی۔ تو اس لیے دوستو، آج جمعۃ المبارک کے دن کو غنیمت سمجھیں، اور آج جمعۃ المبارک کے دن کا یہ سب سے طاقتور اور سب سے خاص عمل صرف ایک بار ضرور کر لیجئے گا۔ اب کرنے کا طریقہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ آپ نے 11 لونگ یا 11 کالی مرچیں، 2 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا 11 لونگ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، 11 کالی مرچ کے اوپر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بس یہ 2 چیزوں کے اوپر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ نے اس بات کو توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے اس کی ترتیب اور نیت کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، کوئی عمل، کوئی وظیفہ نیت کے بغیر جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ نماز نیت کے بغیر پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، آپ روزہ نیت کے بغیر رکھیں تو روزہ نہیں ہوگا، آپ حج کرنے اتنے پیسے لگا کر چلے جائیں لیکن نیت حج کی نہ ہو تو حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ تو عمل ہے، یہ تو وظیفہ ہے، اگر اس میں نیت نہ کی جائے تو بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے تو عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مثلاً آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ، آپ اس کی نیت کریں۔ آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا، آپ اس کی نیت کریں۔ مثلاً آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ مان نہیں رہے، لڑکی نہیں مان رہی، لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے، اس کی والدہ، اس کا بھائی نہیں مان رہا۔ آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، آپ کی پروموشن نہیں ہو رہی، آپ کا آفیسر نہیں مان رہا، یا کوئی اس طرح کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہو جائز، شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، تو یہ عمل ایک دن کے اندر آپ کا مقدر سوار دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی جمعے کے دن کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آج کے جمعے کے دن ہی کریں۔ ویسے تو آج کا جمعہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، یہ مہینہ بھی بڑی عظمتوں والا ہے اور بڑی فضیلتوں والا ہے۔ ویسے تو آپ اس جمعے کریں تو بڑا فضل ہے، ورنہ کسی بھی جمعہ پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اتنا طاقتور عمل آپ نے اس سے پہلے نہ کیا ہوگا، نہ سنا ہوگا، انشاءاللہ نہ آپ کر پائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، اور انشاءاللہ یہ ساری زندگی آپ کے کام آنے والا عمل ہے، اور اس کو جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آ جائے، حاجت ہو، پریشانی آ جائے، آپ اس کو پڑھیں اور فوری اس کی برکتیں حاصل کریں۔ میں آپ کو فرداً اس کا طریقہ کر رہا ہوں اور مقاصد بھی بتا رہا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 عدد، جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یا لونگ یا کالی مرچ، یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر عمل بیکار ہے۔ آپ نے یہ لے کر اور ایک اپنے سامنے سفید کاغذ لے کر اس کے اوپر رکھ لیں، یا کسی اور چیز پر بھی، کسی برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں، پیالی میں، کولی میں، پلیٹ میں، کسی میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ نے اس میں سے ایک دانہ اٹھانا ہے، لونگ اٹھائیں یا کالی مرچ،
जो चीज आपने अपने सामने रखी है उसमें से एक दाना आपने उठाना है। यानी एक लौंग आपने उठाया, उसको अपनी दाएं हाथ की हथेली पर रखा, उसके ऊपर आपने ये अमल शुरू कर देना है। देखें, ये दिन जैसे मैंने कहा है कि सारे दिनों का सरदार दिन है, और ये अमल भी सारे आमाल का, वज़ाइफ का सरदार वजीफा है। जुम्मे के रोज़ की बरकत इतनी है कि इस दिन में मरने वाले से कब्र में भी सवाल नहीं किए जाते। जुम्मे में एक ऐसा वक्त भी है जिसमें दुआएं रद्द नहीं होती, और आज के दिन हमारी खुसूसी दुआ भी होती है। जो लोग इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, सिर्फ 10 बार दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिखें, इंशाल्लाह दुआओं में शामिल किया जाएगा। जुमे के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, जबकि बाकी दिनों में एक नेकी पर सिर्फ 10 नेकियां मिलती हैं। जुम्मे के दिन हर घंटे में अल्लाह लाखों लोगों को अज़ाब जहन्नम से निजात अता करता है, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। इसलिए जुम्मे की हर घड़ी बड़ी कीमती है, इसमें इसकी कदर करनी चाहिए, बाकी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और इसमें अल्लाह ताला की रहमत से माला माल होना चाहिए। दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि हर शख्स इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। और हमें चाहिए कि बाकी दिनों की तरह इस दिन को गफलत में ना गुजारें, सुस्ती में ना गुजारें, बल्कि जुम्मे के दिन की कदर करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे, और खुसूसन इस अमल का शरफ अल्लाह ताला हम सबको दे, और इस अमल को करके हम अपनी हाजतें पूरी करवा सकें। इसलिए दोस्तों, अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आप कोशिश करें कि इस अमल को खामोशी के साथ तन्हाई में बैठ के कर लें, तो ये सबसे अच्छा है। अब आपने सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताई है कि एक दाना उठाना है, और इसके ऊपर मुकम्मल तफसील बताऊंगा, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ, एक एक बात। मैं चाहता हूं कि कोई बंदा भी इस अमल से महरूम ना रहे। देखें, आपने टाइम देना है, आपने वक्त देना है, और आपको फिर फ़ायदा ना हो तो बात करना। इसलिए मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर समझा रहा हूं। आप देखें, वीडियो 2-4 मिनट की तवील लंबी हो सकती है, लेकिन समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग कमेंट में ये बातें पूछते हैं, फिर कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता, फिर कभी रिप्लाई कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। इसलिए आप मुकम्मल तौर पर वीडियो को अव्वल से आखिर तक देखेंगे तो आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा। और दुआ में भी शामिल होने का तरीका मैंने अर्ज़ कर दिया है, आप दुआ में भी शामिल हों। वीडियो को मुकम्मल देखकर दोस्त अहबाब को भी ज़रूर बताएं, ताकि आज हर शख्स, देखें, बहुत सारी मेरी माँ बहनें ऐसी भी हैं जिनके घरों में हमेशा परेशानियां रहती हैं, जो तंग दस्ती का शिकार भी हैं, जो अपने शोहर की वजह से परेशान हैं, और कुछ शोहर ऐसे हैं जो अपनी बीवी की ज़बानों की वजह से, उनके रवैये की वजह से परेशान हैं। कुछ ख़वातीन अपने ससुराल वालों से परेशान हैं, कोई घर वालों की वजह से परेशान हैं, किसी के माँ बाप औलाद की वजह से परेशान हैं, कुछ अजीज़ो अकरबा रिश्तेदार परेशानी में, लड़ाई झगड़ों में मुब्तला हैं। तो ये सारे मसाइल का हल है। अब इसमें से कोई भी मसला आपके साथ दरपेश है तो आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है। सबसे पहले अपने दाएं हाथ की हथेली पे इसको रख लेना है। दाएं हाथ की हथेली पर रखकर आपने ये अस्माए मुबारका इस तरतीब के साथ पढ़ना है। या लतीफ़ो, जिसका मतलब है ए नरमी करने वाले, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नरमी का मामला फरमाएगा। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी लतीफ़ ज़ात है। वो अपने बंदों पर मेहरबानी करता है, उनसे नरमी से पेश आता है। उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना कि उसने हकीमों को हिकमत से, उलमा को इल्म से नवाजा है, सालिकों को शौक दिया है, औलिया को विलायत अता फरमाई, अंबिया को नबूवत अता की, अहले तकवा को बसीरत अता फरमाई, अहले अक्ल को शऊर दिया। यानी जो जिसके काबिल था उसे उसी किस्म की रहमत से नवाज दिया। इसके अलावा लतीफ़ का मतलब इतनी बारीक चीज़ होता है जो महसूस तो की जा सके लेकिन पकड़ी न जा सके। इसके मायने के लिहाज से भी अल्लाह लतीफ़ है, क्योंकि वो आँख से नज़र नहीं आता, न उसे छुआ जाता है। जैसे फूल की खुशबू महसूस तो होती है लेकिन पकड़ी नहीं जाती, जिस्म का सांस महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जाता, ना ही हाथ से छुआ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी लतीफ़ है। जिस्म और कोनो मकान से नज़र आए, उसकी ना हद है ना इंतहा, ना ही हमारी अक्ल उसका इदराक कर सकती है, मगर जो उसे इसमें पाक से पुकारता है, अल्लाह उस पर अपनी लताफत के राज आया कर देता है। इसलिए हस्ब मंशा शादी के लिए जो लोग शादी की वजह से परेशानी में मुब्तला हैं, इस इसमें पाक को पढ़ने से पसंद की शादी भी हो जाती है। अच्छा रिश्ता भी मिलने की खुशखबरी सिर्फ या लतीफ़ो और या वदूदू के अंदर मौजूद है।
دونوں اسماء مبارکہ کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے، یا لطیفو یا ودودو، پہلے یا لطیفو پڑھنا ہے، بعد میں یا ودودو۔ اگر آپ اسماء مبارکہ کی ترتیب بھی دیکھیں تو وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہی ہے، تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ چیزیں ساری آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ رکھنے کے بعد ایک چیز آپ نے ایک دانہ پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، دونوں اسماء مبارکہ کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھ کر یا لطیفو یا ودودو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ دونوں کو ملا کر ایک شمار کرنا، یا لطیفو یا ودودو 1 مرتبہ، یا لطیفو یا ودودو 2 مرتبہ، اسی طرح 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور لونگ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے علیحدہ دوسری سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ پھر ایک اور لونگ آپ نے لینا ہے، یا کالی مرچ آپ کے پاس ہے تو اس کو پکڑنا ہے، اور اس کو پکڑ کر پھر اس کے اوپر دوبارہ پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر محبت کے لیے عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کالی مرچ، یعنی آپ چاہتے ہیں اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو تو پھر کالی مرچ کے اوپر کریں۔ اگر روزگار کے لیے کر رہے ہیں، مفلسی سے نجات کے لیے کر رہے ہیں، ملازمت کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے دوستوں کوشش کرنی کہ اس کو لونگ کے اوپر کریں۔ یہ باتیں دو الگ الگ ہیں، اس لیے آپ نے دونوں کو توجہ اور دھیان میں رکھنا ہے۔ تو اس کو کرنے کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ لونگ پہ کریں تو اس کو آپ نے علیحدہ رکھ لینا ہے، اور پھر دوسرا لونگ اٹھائیں یا دوسری مرچ اٹھائیں، اس کے اوپر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ لونگ کے اوپر دم نہیں کرنا، مرچ کے اوپر پڑھیں گے تو دم کریں گے۔ مرچ کے اوپر پڑھیں گے تو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد مرچ کے اوپر پھونک مار دیں اور اس کو علیحدہ رکھ دیں، لیکن لونگ کے اوپر پڑھیں گے تو اس کو صرف ہتھیلی میں لے کر پڑھیں گے، اس کے اوپر دم نہیں کریں گے، اس کو سائڈ پر رکھ دیں گے۔ تو دونوں ترتیب میں آپ نے اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا ہے اور دھیان میں رکھنا ہے۔ لونگ کے اوپر بھی پڑھ کر دم کریں، مرچ کے اوپر بھی پڑھ کر دم کریں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن مرچ کے اوپر آپ کو پڑھ کر دم کرنے کی ضرورت اور حاجت بھی ہے، اور لونگ کے اوپر پڑھ کر آپ کو ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی۔ بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ تھوڑی سی دیکھنے میں سمجھنے میں آپ کو شاید یہ بات عجیب لگ رہی ہو، لیکن عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے دوسری مرچ اٹھانی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر اسی طرح 11 مرچوں پر اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ہر ایک کے اوپر آپ نے 11 بار ہی ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جب آپ کی 11 مرچیں پوری ہو جائیں، ہر ایک کے اوپر الگ الگ کر کے پڑھ لیں۔ اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ نہیں کرنا، کچھ کم نہیں کرنا۔ اس ترتیب کے ساتھ جب عمل مکمل ہو جائے، عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے ان 11 مرچوں کو لینا ہے، اور اس شخص کا جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا تصور کرنا ہے کہ اس کی نفرت مٹ جائے اور اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ اب ان مرچوں کو آپ اپنے گھر میں بھی محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں، چھت پر بھی ڈال سکتے ہیں، اور ان کو جلا بھی سکتے ہیں۔ جلائیں گے تو انشاءاللہ نفرت بھی جل جائے گی، اور ان کو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے کہ آپ کو اس عمل سے بے تحاشا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری ہر جائز حاجت کو پورا کرے۔ اگر آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کو آئندہ بھی ملتے رہیں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔